بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حروف ابجد کے لحاظ سے اور ان کے موکلات کے لحاظ سے بیان جاری ہے توئے یہ خطی ہے عجب یا تن کا فعیل و بے حق کے ہا یا حیو ہین لا یا حیا فی دیمومات ملک ہی و بقا ہی یا حیو یا قیوم۔ اس عبارت کے عمل، اس اسم کے عمل کا یہ کمال ہے کہ جس مریض کو بنظر صحت بنیت صحت دے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت اور عافیت عطا کرے، اور خدا کے فضل و کرم سے وہ مرض جاتا رہے۔ جس کو تعویذ دے وہ تعویذ اثر کرے، جس کو دم کرے اس کے اوپر اس کا دم اثر کرے، اس کا قول اور فعل سارے کے سارے درست ہوں گے۔ اور اگر یا حیا کو یا حی پڑھے، یہ کہ نیچے زیر پڑھے، تو تمام عالم اس کے اوپر منکشف ہو، تمام مخفیات، تمام علوم ظاہری اور باطنی کا یہ دیکھنے والا عامل کامل بن جائے اور عالم ارواح کا معائنہ کرے۔ اس کا عمل جب کسی کو بنیت صحت دیکھتا ہے، اس کے ظاہر و باطن کے اس کے سامنے عیاں ہوتا ہے، تو اس کے اخلاق رذیلہ تمام کے تمام اخلاق حسانہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی ظاہری باطنی بیماریاں شفا میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی کے اوپر نظر کرم کرتا ہے تو اس کی ساری بیماریاں، اس کی ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ جب اپنا فیض منتقل کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، وہ سارے کے سوارے کمالات اس بندے کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی بیمار ہوئے تو ایک سکھ طبیب کی نے تشخیص کی، اور اس سکھ طبیب نے کہا کہ آپ کے دل کے اوپر ایک داغ ہے، کالا نقطہ ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا آپ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے۔ بایزید بسطامی اس کے باطن پہ مطلع ہو کر اس کے اوپر نظر ڈالی، توجہ کی، تو وہ سکھ بے اختیار بے ساختہ اس کی زبان اور دل اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے لگے، مسلمان ہو گیا۔ چند ہی لمحات میں بایزید فرمانے لگے اب دوبارہ میری تشخیص کیجئے۔ جب اس سکھ نے دوبارہ تشخیص کی تو وہ کالا نقطہ نہیں تھا۔ بڑا حیران ہوا۔ بایزید نے فرمایا کہ وہ کالا نقطہ میرے دل میں نہیں تھا، وہ نقطہ تیرے دل کے اندر کفر کا کالا نقطہ تھا، جو تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اس کفر کو مسلمان ہونے میں تبدیل کر دیا اور تمہاری اس سیاہی کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ بڑھتے 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 بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بندے کو کوئی بات نیکی کی، اچھائی کی اچھی نہیں لگتی۔ تو اس عمل کو اگر اس کے ظاہر اور باطن پاک اور صاف بنیت صالح اگر یہ پڑھے تو جس کو بھی دیکھے گمراہی سے نیکی کی طرف، بددینیت سے دینداری کی طرف، بد اخلاقی سے اخلاق حسانے کی طرف اس کا عمل لوگوں کو لوٹ سکتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سجادے پر بیٹھنے کا حق اس کا ہے، پیر بننے کا حق اس کا ہے، اس کے لیے سجادہ سجایا تب جاتا ہے جب کہ وہ اپنے نظر گمراہوں پر ڈالے تو وہ نیکوکار بن جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ پیر اپنے فن میں، اپنے ہنر میں، اپنے کمال میں یکتا ہو، ثانی ہو۔ وہ اس لیے کہ مثال دیتے ہیں درزی کو اگر
اپنے فن کا اپنے ہنر کا پتہ، اور اسے پتہ ہے کہ اس قد کے آدمی کے اوپر 5 میٹر 7 میٹر 6 میٹر 3 میٹر کپڑا لگے، وہ دیکھتے ہی بتا دے گا۔ زمیندار کو پتہ ہے کہ اس زمین کے اس ٹکڑے میں اتنا کلو بیج لگے گا، اتنا ٹائم لگے گا اس کو جوتنے میں، اس کو ہل چلانے میں۔ اگر وہ اپنے فن کے اندر اتنے یکتا اور لاسانی ہیں تو کیا پیر کوئی ایسا ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کر بیٹھا ہو اور مرید اس کے پاس جائے تو اس کے حالات پہ مطلع نہ ہو؟ اگر وہ ایسی صفات کا حامل نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہ دو۔ رسالہ کوشیریہ کے ابتدائیہ میں احمد رضا خان صاحب نے بہت ساری تضمینات، بہت سارے مضامین لکھے ہیں، تقریباً کوئی 54 یا 57 کے قریب اقوال لکھے ہیں بزرگان دین کے، امام شیرانی جیسے، بایزید بستامی جیسے، ابو الحسن حقانی جیسے، اور بڑے بڑے فقہا، فضلاء اور مشائخ کے، کہ جس نے زندگی میں قال اللہ و قال الرسول اپنی زبان سے ادا نہ کیا ہو، وہ پیر بن بیٹھے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ وہ شیطان کا ہاتھ ہے، وہ پیر کا ہاتھ نہیں ہے۔ میں طنز نہیں کر رہا، میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن پیر کے لیے شریعت مطہرہ کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے نا، اور ان اسماء کا سہارا لیتا ہے، وہ شعر آیا شعر آیا شعر آیا شعر آ ہی جاتا ہے۔ تو جب آپ روزانہ پڑھیں گے عجیب یا تن کفائل و بے حق کے ہا، یا حیو یا حیو یا حیو ہینا لا حیا فی دیمومات ملک ہی و بقائے ہی یا حیو، اس کی مملکت جب تک باقی ہے وہ زندہ ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اس کو روزانہ 590 بار یا 18 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر یہ کمال پیدا کر دے۔ تو عجیب یا اسماعیل و بے حق کے تو یا طاہر و مطہر المطہر نفوس من الرجس والذنب والجور والقربت والامانت والبلاء یا طاہر۔ توئے کے ساتھ جس بندے کا نام ہو، طاہر نام ہو، طیب نام ہو، وہ یہ وظیفہ کرے۔ اس کے موکل کا نام اسماعیل ہے، عجیب یا اسماعیلو، اسم سن، اے اللہ کے بندے سن، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس موکل کے ساتھ جب اللہ کا یہ نام پڑھے گا، یہ طاہر و مطہر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو تمام رجس سے، تمام رذائل باطلہ سے کیا کر دے گا؟ پاک اور صاف کر دے گا۔ اور یہ کمال ہے اس اسم کا کہ ظاہر و باطن کا جتنا بھی رجس ہوتا ہے، جتنی بھی گندگی ہوتی ہے، جتنی بھی بدبو ہوتی ہے، وہ خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا نا، ایک وکیل کا واقعہ سنایا تھا پیر کرم شاہ صاحب کی محفل میں، اللہ صلی علی محمد نبی الطاہر المطہر، تو اس کی وہ جو بیماری تھی، پاؤں کے اندر پسینے کی بدبو سے لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہ بیماری۔ تو اس طرح اس اسم کے پڑھنے سے انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں، حواس میں جتنی بھی گندگیاں اور بدبوئیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معطر مطہر کر دیتا ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی زبان ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ اور سب سے خوش قسمت وہ بندہ ہے جس کا ذہن، جس کا باطن، جس کا ضمیر ہر وقت، اور جس کی لسان، جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو جب بندہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے، عجیب یا اسماعیل و بے حق کے تو یا طاہر الطاہر المطہر النفوس من الرجس، اے پاکوں کو پاک کرنے والے تمام نفوس کو رجس سے، ناپاکی سے، گناہوں سے، ظلم و جور سے اور سختیوں سے، قربت سختیوں سے، والامانت والبلائے یا طاہر، تمام پریشانیوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے پاکیزہ اور نیکی عطا کرنے والے۔ اس کا عمل پاک اور باطن بغض و حسد، کینہ و ظلم و جور، تشدد اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے! تمام رذائل سے
پاک اور صاف ہو کر اخلاق حسانہ کی طرف مائل ہو جائے، اس سے بڑا کمال اور کیا ہوگا۔ نہ کسی بددین اور بدکردار سے کبھی صدمہ پہنچے، اور جس کو نظر بھر کر دیکھ لے وہ تابع ہو کر پرہیزگار بن جائے۔ صرف نظر کرنے کی دیر ہے، بدکار کے اوپر گناہگار بن جائے گا۔ ہے نا کہ سجادے کے اوپر بیٹھنے کا حق اس بندے کو حاصل ہے، اس بندے کو حاصل ہے جو تمام گمراہوں کو دیکھے اور نیکی کے راستے پر چل پڑیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو بندہ سجادے پر بیٹھتا ہے، گدے نشین کہلاتا ہے، تو گمراہوں کو گمراہی سے بچا نہ سکے، بد کردار کو بد کرداری سے بچا نہ سکے، تو اس کو سجادے پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ رسالہ کوشریہ کے شروع میں نا شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ کتاب ہے، احمد رضا خان صاحب نے ایک تضمین لکھی ہے جس کے اوپر بہت سارے انہوں نے قول لکھے ہیں، 55 56 یا 57 60 کے قریب قول لکھا ہے، جس میں امام شیرانی، ابو الحسن خرقانی، بہت سارے باجدید بستامی، جنید بغدادی اور بڑے بڑے مشائخ کے قول لکھے ہیں کہ جس بندے نے کبھی قال اللہ و قال رسول اپنی زبان سے نہیں کہا، وہ پیر بن بیٹھے، وہ سجادہ بن بیٹھے، اس کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہ تو وہ شیطان کا ہاتھ ہے، وہ کسی مرشد کا ہاتھ نہیں ہے۔ جو دل کی ناپاکی کو، دل کی کشافت اور کثافت کو دور نہ کر سکے، لطافت میں تبدیل نہ کر دے، اس کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہ دو۔ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں لکھتے ہیں نا کہ ایک درزی کو اگر اپنے فن کا، اپنے ہنر کا یہ کمال ہے کہ وہ بندے کو دیکھتے ہوئے بتا سکتا ہے کہ تمہارے جسم کے اوپر اتنا کپڑا لگے گا، قمیض کے اوپر اتنا، شمیز کے اوپر اتنا، بنیان کے اوپر اتنا، بسکٹ کے اوپر اتنا، کوٹ کے اوپر اتنا، یعنی ہر وہ جزئی کلی بتا دیتا ہے۔ اور زمیندار کو پتہ ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے کے اندر کتنا بیج لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا ہل جوتنے میں، ٹریکٹر لگانے میں، تو کیا پیر ایسا ہی ہے کہ اپنے مرید کے حال کو نہ دیکھ سکے، اس کے دل کی کثافت اور کشاوت اور بدبختی کو دور نہ کر سکے، اس کی گمراہی کو نیک راہی میں تبدیل نہ کر سکے، تو پھر اس کو پیر حق کہلانے کا حق کیا ہے؟ طنز نہیں کر رہا، اعتراض نہیں کر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا، ان اسماء کا سہارا لو، اپنے اندر وہ کمال حمیدہ اور کلام کمال وصافہ، ایسے اوصاف پیدا کرو جس کی وجہ سے بد گمراہی کے مرتکب انسان کے پر نظر کرم ڈالیں تو وہ نیکی اور برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ آ جائے، اور اس کا عمل نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ اگر کسی کو نظر بر کر دیکھ لے تو وہ تابع ہو جائے اور کبھی اس کی اطاعت سے منہ نہ پھیرے۔ اس عبارت کو ہر روز 215 بار بامر مجبوری 7 بار اولا ہر درود شریف کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی یہ کمال عطا کرے گا۔ عجیب یا اسماعیل بحق تو یا طاہر المطہر المطہر النفوس میرا جسے والذنب والجور والقربات والامانات والبلاء یا طاہر۔ یہ خطی توئے کے بعد یہ عجب یا سر کی تعیلو، یا سر کی تعیلو بحق کے، یا یحیی و یمیت و حی لا یموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عجب یا سر کی تعیلو بحق کے، یا یحیی و یمیت و حی لا یموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ ہی سمجھ لیں اس کو۔ اب جو بندہ انہی قواعد، شرائط، ظاہر و باطن کے پاکی اور صفائی کے لحاظ سے اس اسم کا یحیی و یمیت و حی لا یموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کو روزانہ 611 بار پڑھے اور اس کے عمل کے اندر وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جدھر اٹھتی ہے، جس پر پڑتی ہے کمال کی پڑتی ہے۔
جس پہ یہاں نظر پڑتی ہے اس کو تسخیر کر لیتا ہے، اس کے اندر جلال پیدا ہو جاتا ہے، اور عظمت و بزرگی اور ہیبت حق ظاہر ہوتی ہے۔ یہی امین حی اللہ ذوالجلال والاکرام بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور عمل کی آنکھ میں تسخیر اور جلال، ہیبت اور دبدبہ اور رعب، جس کو بنظر غضب دیکھ لے وہ مردہ نظر آئے، اور جس مردہ دل اور بیمار کو بنظر شفقت اور رحمت دیکھ لے شفا یاب ہو۔ یعنی اس کی نظر کے اندر یہ کمال ہے، اس کے خیالات، اس کے نظریات اور اس کی سوچ کے مطابق جس کے اوپر یہ نظر ڈالے گا، بیمار کرنا چاہے بیمار کر دے، بیماری سے شفا دینا چاہے شفا دلوا دے، بنظر شفقت، رحمت اور برکت دیکھے تو شفائیں حاصل ہوں، اور بنظر غضب اور غیظ دیکھے تو وہ برباد کر دے۔ مردہ دل زندہ ہو اور نیک اعمال کی طرف مائل ہو۔ عجیب یا سر کا تعیل و بے حق کے یحیی و یمیت و حی لا یموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا کمال کا جملہ ہے۔ چوتھا کلمہ بازار میں جاتے ہوئے پڑھے نا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی خرید و فروخت میں دھوکہ نہیں کھائیں گے، کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوں گے، اور دن اور رات کے اوقات میں جو بندہ اس کو 1 مرتبہ 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ لے تو اپنے نامہ اعمال کو بالکل پاک اور صاف کروا لے، اس کے اندر کوئی برائی، کوئی عیب شامل نہ ہو، کوئی غیبت۔ اس طرح 6ویں کلمے کے اندر بہت ساری آتی ہیں نا، من الشرک والکذب والغیبت والنمیمۃ والفحشاء والبہتان والمعاصی، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ وہ کمالات ہیں ان وظائف کے اندر، جب انسان اپنے نام کے پہلے حرف کے ساتھ پڑھتا ہے۔ روزانہ بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، تاکہ سمجھنے میں، میرے سمجھانے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے سمجھنے میں کمی نہ ہو۔ جب بندہ ان الفاظ کو، ان موکلات کو، ان اسماء الہیوں کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر واقعی یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا شعر آیا شعر آیا شعر آیا، تو پھر شعر آ جاتا ہے۔ اور جب آپ پڑھیں گے نا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام بیدی الخیر بیدی الغیر بیدی، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، تیرے ہی لیے بزرگیاں ہیں، تیرے ہی لیے کمال ہے، تیرے ہی لیے جلال ہے، تیرے لیے جمال ہے سب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی آواز کو سن سن کے نا تو اس کو اپنا مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، اور جب مقرب بارگاہ بن جاتا ہے نا تو پھر اس بندے کے لیے حکم کیا ہوتا ہے؟ یتقرب الی عبدی بالنوافل کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ اسے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ اسے چلتا ہے، میں اس کی زبان بل چلتی ہے، وہ اسے بولتا ہے۔ گفتائی وہ گفتائی اللہ بود، مولانا روم فرماتے نا، گفتائی وہ گفتائی اللہ بود، بولتا تو یہ بندہ ہے لیکن حقیقت میں کیا بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے۔ گرچہ حلقوم عبد بود، اگرچہ وہ گلا جو ہوتا ہے وہ بندے کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں خدا بول رہا ہوتا ہے۔ گفتائی وہ گفتائی اللہ بود۔ تو اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھو، تر و تازہ رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث یاد کر لیتا ہے نا تو کیا ارشاد ہے؟ نضر اللہ وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ من سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا اور آگے تک پہنچایا۔ تو میں اپنے لیے یہی بس ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز ان لوگوں تک پہنچ جائے جو آج کل سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب میں، وہی ایک بندے کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ یوٹیوب پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔
لیکن میں اس پیسہ کمانے کے ذریعے کو نیکی کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ میری بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے کبھی یہ جملہ نہ سنا ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بندہ جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ سارے کا سارا اسی کا ہو جاتا ہے۔